السلام علیکم۔ زندگی کی کرنیں وزٹ کرنے کا شکریہ۔ آج ہم بات کریں گے قائد اعظم کے اوپر، جینا دا قائد، اور ان کے بارے میں کچھ اپنی یادیں جو ہیں وہ ہم تازہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح، جناح بھائی پونجا اور میٹھی بائی کی سب سے بڑی اولاد تھے، اور وہ چھ 7 بھائی بہنوں میں سب سے بڑے تھے۔ انہوں نے پاکستان بنایا، اور پاکستان بنانا اتنا آسان نہیں تھا، لیکن بہرحال وہ بڑی کامیابی کے ساتھ اس کو بنایا، اور مزید ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ 25 دسمبر 1876 کو وہ کراچی میں پیدا ہوئے، اور سپتمبر 11 1948 کو کراچی میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کی 2 بیویاں تھیں۔ پہلی بھی شادی ان کی 1892 میں ہوئی تھی، جو کہ 1 سال تک رہی، 93 میں ختم ہو گئی۔ اور دوسری شادی انہوں نے رتن بائی جناح سے کیا، جو کہ 1918 میں شادی ہوئی، اور 1929 میں رتن بائی کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بچوں میں ایک بیٹی تھی، ان کا نام تھا دینا واڈیا، اور ان کے بھائی بہنوں میں فاطمہ جناح، شری جناح، احمد علی جناح، مریم بائی جناح، رحمت علی جناح، وندے جناح، علی جناح، یہ ان کے بھائی بہن تھے۔ یہ جو بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ اسی بلڈنگ میں وہ پیدا ہوئے، اور یہ ان کے والد صاحب کی تصویر ہے۔ 1887 میں ان کو سندھ مدرسۃ الاسلام میں داخل کیا گیا، جو کہ اب سندھ مدرسۃ یونیورسٹی ہے، سندھ مدرسہ یونیورسٹی ہے کراچی میں۔ اس کے بعد ان کو ایک کرسچن اسکول میں داخل کیا گیا، جہاں سے انہوں نے میٹرک کیا 16 سال کی عمر میں۔ اس کے بعد وہ لنڈن چلے گئے، اور لنکن سندھ سے انہوں نے بار ایٹ لاء کیا، اور 19 سال کی عمر میں، 19 ایئرس کی ایج میں، 1895 میں وہ بیرسٹر بن گئے۔ رتن بائی جناح سے ان کی شادی ہوئی، دین شاہ پیٹٹ کی بیٹی تھیں، اور یہ بامبے کے ایک پارسی ملینئرز تھے، اور ان کی شادی ہوئی 1918 میں۔ اس میں پوری تمام فیملی کے، یعنی رتن بائی کی جو فیملی تھی اس کی طرف سے بڑی اپوزیشن تھی، اور لیکن پھر بھی شادی ہو گئی، اس لیے کہ یہ 18 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی۔ 16 سال کی عمر میں، جب ان کی عمر 16 سال تھی اور جناح صاحب کی عمر 40 سال تھی، تو ان کا رومانس شروع ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا شادی کرنے کا۔ جب انہوں نے جناح صاحب نے دین شاہ پیٹٹ کو یہ بات کہی، تو وہ بہت زیادہ ناراض ہوئے، بلکہ غصہ ہوئے، اور ان کے گھر میں ہی وہ ٹھہرے ہوئے تھے جناح صاحب، تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے گھر سے چلے جائیے۔ خیر، انہوں نے دوسرا مکان لے لیا کرائے پہ، اور اس کے بعد پھر چونکہ یہ 18 سال کی نہیں ہوئی تھیں رتن بائی، تو شادی نہیں ہو سکی۔ جب 18 سال کی ہوئیں تو وہ گئیں جناح صاحب کے گھر، اور جناح صاحب نے دروازہ کھولا تو انہوں نے کہا کہ آئی ایم 18 ناؤ، اور پھر اس کے بعد ان کی مسلمان طریقے سے ان کی شادی ہو گئی۔ ان کی بیٹی جو تھیں وہ دینا نام تھا ان کا بھی، دینا واڈیا۔ 1928 میں جو ہے وہ اپنی بیٹی دینا کو لے کر کے وہ علیحدہ ہو گئیں جناح صاحب سے، اور اسی سال ان کو کچھ اسٹامک پرابلم شروع ہوا، جو کہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کینسر تھا۔ اس وقت کینسر کی ڈائگنوسس تو نہیں تھی، لیکن آج کے نالج کے بیسس کے اوپر یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کو کینسر تھا، انٹسٹائنل یا جو بھی ہو، اور اس کے بعد پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ 1929 میں ان کا انتقال ہوا۔ ایک موقع پہ، ایک رات پہ جناح صاحب جو تھے وہ ان کے جتنے کپڑے تھے، ان کے انتقال کے 12 سال بعد، رتن بائی جناح کے انتقال کے 12 سال بعد، ایک دن رات میں وہ بے چین تھے، نیند نہیں آ رہی تھی، تو وہ اٹھے، اور جس
لکڑی کی ٹرنک میں رتن بائی جناح کے کپڑے تھے، وہ انہوں نے نکالے اور پورے کمرے میں بکھیر دیے، اور پھر وہ بڑے افسردہ لہجے میں انہوں نے کہا شی واز اے چائلڈ، مجھے ان سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی. اور پھر انہوں نے کہا کہ یس میں ان سے آئی لوڈ ہر. تو یہ جو باتیں تھیں یہ انہوں نے رتن بائی کے انتقال کے 12 سال بعد ایک دن انہوں نے یہ بات کہی، اور ان کے جو ملازم تھے انہوں نے یہ ریکارڈ کروایا. جناح صاحب 1906 میں پولیٹکس میں شامل ہوئے، انڈین کانگریس میں شامل ہوئے، اور اسی سال چونکہ انڈین کانگریس میں یہ شامل ہو چکے تھے مسلمان لوگ، تو مسلمان نے اپنے آپ کو تھوڑا سا تھریٹ محسوس کیا، اور پھر 1906 میں ہی ڈھاکے میں نواب سر سلیم اللہ کی صدارت میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا. 1915 میں جو ہے وہ دونوں یعنی مسلم لیگ اور انڈین کانگریس نے مل کر کے ایک میٹنگ کی بامبے میں، اور 1916 میں ان دونوں نے ایک معاہدہ کیا کہ ہم دونوں مل کر کے برٹش کے گورنمنٹ کے ساتھ ہم لڑیں گے، اور اپنی آزادی کے لیے اور اپنے جو ڈیمانڈ ہوگا ہمارا وہ جوائنٹ ڈیمانڈ ہوگا آزادی کے لیے. 1920 میں جب گاندھی نے نان کوآپریشن موومنٹ شروع کیا برٹش گورنمنٹ کے ساتھ، تو جناح کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور جناح صاحب اس بعد انڈین کانگریس سے علیحدہ ہو گئے. انہوں نے اپنی پریکٹس شروع کی، اور 1930 میں وہ انگلینڈ چلے گئے دوبارہ، اور 30 سے 35 تک وہ 1930 سے 1935 تک وہ پھر انگلینڈ میں رہے اور پریکٹس کرتے رہے. ان دا مین ٹائم علامہ اقبال جو تھے وہ انہوں نے ایک سپریٹ ہوم لینڈ کا خواب دیکھا ہوا تھا، اور انہوں نے یہ مسلم لیگ کانفرنس 1930 میں انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن ہونا چاہیے، اور یہ بات پھر جناح صاحب تک پہنچائی گئی، اور اس کے بعد جناح صاحب واپس آ گئے. لیکن ہوا یہ کہ 1937 کا جو الیکشن ہوا وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، جس کے بعد جناح صاحب نے کہا کہ نہیں، مسلم لیگ کو لے کر کے اور آگے چلنا ہے. ہوا یہ کہ 1937 میں الیکشن ہوا، اور اس الیکشن میں انڈین کانگریس نے 6 پروونس میں میجورٹی حاصل کیا، اور مسلم لیگ کی کوئی خاص کامیابی ان کو نہیں مل سکی. تو ہوا یہ کہ جواہر لال نہرو جو تھے انہوں نے مسلمانوں کو یا مسلم لیگ کو پاور شیئرنگ نہیں دی، اور انہوں نے خود گورنمنٹ بنائی. اور یہ وہ لمحہ تھا جب جناح صاحب نے یہ محسوس کیا کہ نہیں، ہندو کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے، اس لیے کہ یہ اگر آج یہ کام کریں گے، جبکہ وہ پیکٹ آلریڈی ہو چکا تھا 1916 میں کہ ہم دونوں ایک ساتھ چلیں گے، تو اگر 1937 میں وہ ایک ساتھ نہیں چل پا رہے تو آگے بھی ایک ساتھ نہیں چل پائیں گے. اور یہاں سے جناح صاحب نے مسلم لیگ کو ٹوٹل ٹیک اوور کیا اور کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا، اور اس کے بعد وہ بڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھتے چلے گئے. انہوں نے اپنے ساتھیوں کو یہ وارن بھی کیا کہ دیکھو ہندوؤں کی جو نیت ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور یہ ہمیں پاور شیئر نہیں کر رہے ہمارے ساتھ، لہٰذا ہمیں ان کے ساتھ اب نہیں چلنا ہے، علیحدہ ہو کر کے ہی ہمیں چلنا ہے. 1938 میں پٹنہ میں ایک جلسہ ہوا، اور جس جلسے میں مولانا مظہر الدین شہید نے جناح صاحب کو قائد اعظم کا خطاب دیا، اور وہاں سے اس کے بعد سے ان کا نام قائد اعظم محمد علی جناح ہو گیا، اور ہم سب ان کو قائد اعظم کے نام سے جانتے ہیں. تو یہ جو ان کو خطاب ملا یہ بہاریوں نے دیا پٹنہ میں، اور مجھے اس بات پہ فخر حاصل ہے کہ اس جلسے کے آرگنائزرز میں میرے نانا بھی شامل تھے. جناح صاحب جو ہے وہ ایک انڈسپیوٹڈ لیڈر کے طور پر
سامنے آنے لگے اور بڑی تیزی کے ساتھ انہوں نے مسلم لیگ کے تمام جلسے اور تمام ایکٹیویٹیز میں انہوں نے حصہ لیا. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 1940 میں لاہور میں جو ہے وہ پاکستان ریزولوشن پاس ہوا. لاہور ریزولوشن کہا جاتا تھا اس زمانے میں. اور اس کے بعد پھر مسلم لیگ نے ایک اسٹیپ لیا کہ نہیں جی مسلمان کا ایک علیحدہ ملک ہونا چاہیے. اور یہ جو ریزولوشن جنہوں نے پروپوز کیا وہ بنگالی لیڈر تھے مسلم لیگی, ان کا نام تھا اے کے فضل الحق. 11 اگست 1947 کو محمد علی جناح جو تھے وہ انگریزوں کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے اور ایک جو زمین کا خطہ تھا جو پاکستان بننے والا تھا وہ فائنل ہوا 11 اگست کو. لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ بیٹھ کر کے جو باتیں ہوئیں اس میں یہ پاکستان کا جو موجودہ ایریا ہے جس میں موجودہ پاکستان اور بنگلہ دیش بھی شامل تھا اس زمانے میں, تو یہ ایریا جو ہے وہ 11 اگست کو طے پایا. اور اس کے بعد 14 اگست کو پاکستان وجود میں آیا اور قائد اعظم محمد علی جناح پہلے گورنر جنرل بنے. اور پاکستان کو بنانے میں ان کا بڑا اہم بلکہ ان کا سول کردار ہے. اور میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اگر قائد اعظم نہیں ہوتے تو پاکستان نہیں بن پاتا, یہ میں اس پر یقین رکھتا ہوں. جناح صاحب جو تھے وہ ٹیوبرکلوسس کے پیشنٹ بھی تھے, لیکن کسی کو انہوں نے بتایا نہیں اور کسی کو یہ بات راز ظاہر نہیں ہونے دیا, اس لیے کہ اگر یہ راز ظاہر ہو جاتا تو شاید لوگ ڈیلے کر دیتے. انڈین کانگریس اور نہرو اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن یہ سب پاکستان بننے کو ڈیلے کر دیتے اور اس کے بعد شاید پاکستان نہیں بن سکتا تھا. تو یہ وہ انفیکشن تھا جو زمانے میں جس کا کوئی کیور نہیں تھا. اور ان کو پھر جو ہے وہ جولائی 1948 میں ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور اس کے بعد ان کو کوئٹہ شفٹ کیا گیا زیارت میں. 13 اگست 1948 کو وہ بلوچستان کے زیارت میں ان کو شفٹ کر دیا گیا اور تھوڑے دن کے لیے ان کو وہاں 13 اگست سے لے کر کے 11 سپٹمبر تک وہ وہیں رہے. اور درمیان میں ان کی جو حالت تھی وہ مزید خراب ہوتی چلی گئی اور پھر 11 اگست کو یہ فیصلہ ہوا 1948 کو 11 سپٹمبر 1948 کو یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو واپس کراچی لایا جائے. تو کراچی ان کو پی ایف کے ایک پلین پہ میں لایا گیا اور ماری پور ایئر بیس میں وہ لینڈ کیے. اس کے بعد جو آرمی کے ایمبولینس آئی اور اس پہ اسٹریچر پہ ان کو رکھا گیا, لیکن وہ جو ایمبولینس تھی وہ راستے میں خراب ہو گئی اور وہ جس جگہ کے اوپر خراب ہوئی وہاں پر بڑا کیچڑ تھا اور مکھیاں تھیں اور چھوٹی چھوٹی جھگیاں تھیں. جو لوگ انڈیا سے آئے تھے ان کی جھگی تھی اور بڑی غلیظ اور بڑا گندا علاقہ تھا, بارش ہو چکی تھی, تازہ کیچڑ بھرا ہوا تھا, مکھیاں تھیں بہت زیادہ اور جناح کے منہ پہ مکھی لگ رہی تھی, پورے جسم پہ مکھی لگ رہی تھی. تو جو نرس تھی اس نے جب جناح کو پنکھے سے ہوا دینے کی کوشش کی تو جناح نے اس کو کا ہاتھ پکڑ لیا اور بڑے یعنی ایک انداز میں انہوں نے کہا کہ بھئی تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم میرا اتنا خیال رکھتی ہو. آنکھوں میں یہ بات ہوئی, زبان ان کی نہیں تھی, اس وقت وہ بات نہیں کرتے تھے. اور اسی حالت میں اسی ایمبولینس میں جناح صاحب قائد اعظم محمد علی جناح کا انتقال ہوا. لیکن اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی اور کہ کس نے اتنی پرانی موبائل بھیجی اور کیوں بھیجی پرانی موبائل, اور اس کے بعد کوئی فالو اپ نہیں ہوا کہ اگر جناح صاحب آ رہے, قائد اعظم آ رہے ہیں, ایک ایسی شخصیت جس نے پاکستان بنایا وہ آ رہا ہے اور وہ بیمار ہے اور اس کی طبیعت خراب ہے, لیکن ایک ٹوٹی پھوٹی ایمبولینس بھیج کر کے لوگ خاموشی سے بیٹھ گئے, کوئی فالو اپ نہیں ہوا, کوئی اس کے بعد دوسری ایمبولینس یا
کوئی دوسرا آدمی تک وہاں پہ نہیں گیا، اور قائد اعظم کی ڈیتھ اسی پرانی ایمبولینس میں ہوئی، اور اس کی کوئی تحقیق نہیں ہوئی، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بڑے پاورفل لوگ تھے، ان کی اکاؤنٹیبلٹی ممکن نہیں تھی۔ اور لارڈ ایکٹن 1899 میں انہوں نے کہا تھا کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی۔ اب چونکہ یہ اتنے پاورفل لوگ تھے، اور لہٰذا ان کے اوپر کوئی الزام نہیں لگ سکتا تھا، اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی تھی۔ شکریہ بہت بہت، تھینک یو سو مچ۔